جمیل احمد صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ صبح آپ کو بہت ہی زیادہ خوش آمدید اپنے پروگرام میں، اور آج آپ کل سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ تھے۔ تو جمیل صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے اسی بات سے کرنا چاہوں گا کہ الیکشن تو ہو گئے ہیں، حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہونے والے یہ پہلے انتخابات تھے جس میں بھاری ٹرن آؤٹ بھی دیکھا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اتنا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، مور دین 70%، اور آپ کی اسسمنٹ ہے کہ کیا یہ ٹرن آؤٹ ایسے ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا اس سے کہیں زیادہ یا پھر کم ہو سکتا تھا؟ صبح بخیر، اور آپ کو، آپ کے ناظرین کو۔ یقیناً ایک ٹھنڈی ہوا کا یہ جھونکا ہے بنگلہ دیش میں جو فزیکلی ایک انقلاب لے کے آئے تھے نوجوانان ملت بنگلہ دیش جولائی میں 1924 میں، اور اس کے بعد اب جب الیکشن ہوا ہے تو یہ ذہنی انقلاب آیا ہے، اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ظاہر ہے ریٹ آف ایجوکیشن بھی بہت اچھا ہے، بنگلہ دیش کے لوگ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، وہیں پاکستان کے تصور نے اور پاکستان کے بارے میں جد و جہد کے لحاظ سے بھی سب سے آگے وہ رہے، اور ان کی ہی اولادیں ہیں یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ادراک ہے کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے۔ یہ تو صرف ان کو جس انداز سے پورے معاشرے کو ایک حبس میں رکھا گیا تھا حسینہ واجد کے وقت میں، اس حبس کی وجہ سے ایک لاوا پکتا رہا، اور وہ لاوا اس الیکشن میں پھٹ پڑا، اور لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان دو پارٹیوں کا، یقیناً یہ ٹرن آؤٹ بتاتا ہے کہ لوگ کتنے زیادہ انوالو ہوئے۔ جمیل صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ٹرن آؤٹ رہا اس کے مطابق، اور جو لوگ تھے انہوں نے جس طرح سے وہاں پر مطلب ووٹ ڈالے، اور جو شو کرتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نوجوان ووٹرز کے حوالے سے بھی آپ بات کریں، خاص طور پر جو جین زی ہے انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے، کہ یہ صرف سیاسی تبدیلی ہے یا پھر ہم اس کو سسٹم چینج کی ایک ڈیمانڈ سمجھیں؟ دیکھیں، آج کے نوجوان آج سے صدیوں پہلے نوجوانوں سے یا دہائیوں پہلے نوجوانوں سے مختلف ہے۔ آج اے آئی کا دور ہے، آج 21ویں صدی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا الیکشن ہوا ہے اس دور میں جس میں کہ محرک اس کے جین زی ہے۔ جین زی محرک رہے، انہوں نے 1400 جانوں کی قربانیاں دیں جب حسینہ واجد رجیم نے ان کو سینیوں پر بھون کے گولیاں ماری، اور وہاں انہوں نے اپنا سینہ پیش کیا۔ وہ منظر میرے سامنے ہیں، آپ کے چینلز پر بھی، مختلف چینلز پر اس کا ذکر میں کرتا رہا ہوں، جب یہ اسٹوڈنٹس سڑکوں پر نکلے تھے، اور جس طریقے سے ان کے ریپڈ بٹالین نے فائرنگ ان پر کی تھی، اور باقی معاملات وہ تو ان کے اپنے ہی سابقہ چیف آف اسٹاف اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں ٹرائبونل کے سامنے۔ اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے جین زی کی اگر بات کریں تو جین زی یقیناً جس روشن خیالات، جس ذہن کے ساتھ کہ قوم کو کیا کرنا چاہیے، وہ یہاں تک لے کے آئے۔ رہا سوال ان کی الیکشن میں سیٹیں لینے نہ لینے کا، وہ اس لیے ایک علیحدہ موضوع بن جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا اتحاد تھا۔ جماعت اسلامی نے ماضی میں جو خواتین کے لیے منصوبہ یا جو ریمارکس دیتے رہے ہیں کہ حکمرانی میں ان کا اثر دخل کم ہونا چاہیے، ایک تو وہ، اور دوسرا جو جین زی کا بھی بعد میں ڈیوائیڈ ہو گئے اس لحاظ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ اپنے ملک کے لیے انہیں ڈیولپمنٹ کی کون بات کر رہا ہے، ایجوکیشن کی کون بات کر رہا ہے، امپلائمنٹ کی کون بات کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ جب کافی عرصہ پہلے کسی کولیجن گورنمنٹ میں آئے تھے تو ان کے منسٹرز پر کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی دبا نہیں تھا کرپشن کے حوالے سے، لیکن بی این پی کے میں بالکل داغ دھبے اور کرپشن تھا۔ ان کے کیسز بھی تھے جو کہ ایک پروسیس کے ذریعے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، ڈاکٹر محمد یونس کی گورنمنٹ نے اس کو کورٹ نہیں بلکہ اس کو ریلیف دیا، اور ظاہر ہے جب پراسیکیوشن تھوڑی سی نرم گوشی کرے تو اور نرم رویہ رکھے تو ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، یہ بھی جمیل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، واٹ نیکسٹ؟ کیا اس سے سیاسی عدم استحکام بہتری کی طرف جائے گا؟ ہم جو دیکھ رہے تھے کہ بڑے حالات خراب ہوئے بنگلہ دیش میں،
اور مجموعی طور پر تو ایک ذمہ داری بھی بن گئی ہے BNP کی طارق رحمان صاحب کی کہ وہ کس طرح سے اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں، معیشت کو بہتر کریں، سیاسی عدم استحکام جو پیدا ہوا ہے اس کو ختم کریں۔ طارق رحمان صاحب 20 سال کے بعد ادھر آئے ہیں، 20 سال انہوں نے لندن میں گزارے ہیں اور 20 سال کے بعد 2 مہینے میں پرائم منسٹر بن رہے ہیں، تو وہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ لیکن رہا سوال کہ انٹرنلی اب اگر طارق رحمان یا BNP یا کوئی چاہے بھی کہ انٹرنلی کوئی زیادہ وہی رویہ رکھے جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو اب وہ انسانوں کا سمندر دوبارہ امنڈ سکتا ہے۔ اب وہ جو اویئرنیس آ گئی ہے دوبارہ اور لوگوں کو پتہ پڑ گیا ہے کہ اس قربانی کے بعد ان کے اپنے فریڈم آف اسپیچ اور ان کے اپنے جد و جہد کے نتائج مثبت۔ بنگلہ دیش ایک انٹرنل ہے معاملہ، دوسرا جیو پولیٹیکلی بھی اس کی بڑی افادیت اس الیکشن کی، اس پہ میں آ جاتا ہوں، لیکن انٹرنلی دیکھا جائے تو ان کا ریٹ آف ایجوکیشن، ان کی آبادی پہ کنٹرول، جمیل صاحب ان کی ایکسپورٹ، اس لحاظ سے وہ ترقی کی۔ جمیل صاحب سوری فار انٹرپشن، چونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کی ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ جی ہاں، وہی میں جو دوسرا حصہ بتا رہا تھا جیو پولیٹیکل حوالے سے، اس پہ اسی طرف اشارہ تھا۔ ان کا جتنی سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں 211، آپ نے اپنے بیانیے میں ہی ابھی بیان کیا، اور اس میں جو چاہیے تھی ان کو 199.33 2/3 میجارٹی کے لیے، تو 2/3 میجارٹی سے بھی وہ آگے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہ اب ہے کہ اپنے ملک کے نظم و نسق کو ایک کانفیڈنس کے ساتھ چلا سکیں۔ جماعت اسلامی کے تک کا جہاں تک تعلق ہے، وہ 70 سیٹوں کے ساتھ ایک اچھی وہ کر سکتی ہے، اپوزیشن کر سکتی ہے، اور اپوزیشن ظاہر ہے اگر کوئی اس میں پرانے رویے کے مطابق اگر کرپشن وغیرہ کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس وقت اس 70 سیٹوں کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ بھی بڑا اچھا رہا۔ یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ رہا۔ اب رہا کہ جیو پولیٹیکلی، یہ کل بھی آپ کے چینلز میں تبصرہ کرتا رہا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیوں میں 17 اور 20 کا فرق، 18 یا 20 کا فرق تھا، چاہے وہ IJT آ جاتی، یعنی چاہے وہ جماعت اسلامی اور ان کے جو باقی الائز ہیں وہ آ جاتے، یا BNP اب آئی ہے اپنے الائز کے ساتھ، تو ان دونوں کا پاکستان کی طرف حسینہ واجد کے مقابلے میں بہت اچھا رویہ، ان کے بہت اچھا رویہ ہوگا پاکستان کے ساتھ حسینہ واجد کے کمپیریٹیولی اگر کمپیریزن میں دیکھیں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں ذرا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے بتایا، لیکن بھارت بنگلہ دیش تعلقات پر کیا اثر پڑنے جا رہے ہیں، اور کشیدگی بڑھے گی یا پھر عملی مفادات بالآخر تعلقات کو متوازن بنائیں گے؟ وہ توازن تو نہیں ہو سکتا جس کا کہ پہلے بنگلہ دیش ایکسپیرینس کر رہا تھا۔ پہلے تو توازن نہیں تھا، پہلے تو بالکل ہی جسے کہا جائے کہ حاوی تھا انڈیا، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اتنی زیادہ سرعت کر گئی تھی ان کی گورنمنٹ کے ہر فیصلوں میں۔ اب وہ نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ ہاں، البتہ جہاں تک تعلق ہے ان کے تعلقات کا، کیونکہ ان کی اتنا زیادہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں اور ان کا ٹریڈ اور کامرس، ساری چیزیں کہ وہ ٹریڈ اور کامرس کی طرف، لیکن اس جو انٹرم گورنمنٹ میں جو پولیٹیکل معاملات نے پلٹا کھایا ہے، چائنا کے تقریباً 18 نئے پروجیکٹ آ گئے ہیں، BRI کے پروجیکٹس وہاں آ گئے ہیں، چائنا کا انفلوئنس مزید بڑھ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ایک اور ٹرائیو بن جاتا ہے جو ان تمام ممالک کے فائدے میں ہے۔ لہٰذا اب وہ بات تو کبھی نہیں نظر آتی کہ ہو سکتی ہے۔ اور فائنل کامنٹ، کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے میں چائنا نے بھی کردار ادا کیا؟ مختصراً بتا دیں جمیل صاحب۔ جی، چائنا پس پردہ تو ظاہرہ وہ یہی چاہے گا، اور یقیناً اس نے ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا کردار کیا ہوگا، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش خود ہی ایک نیچرل آرگینک طریقے سے ان کے تعلقات بہتر بڑھتے رہے، لیکن اب پاکستان کی فارن منسٹری کو یہ چاہیے، اور یقیناً وہ کر بھی رہے ہوں گے، کہ وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے تمام معاملات میں، کلچر ہو گیا، اس کے علاوہ ٹریڈ ہو گیا، کامرس ہو گیا، باقی تمام ایکسچینج۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے جمیل صاحب، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے پاس بالکل وقت بہت ختم ہو گیا ہے، اور بڑی تفصیلاً آپ گفتگو کر رہے تھے کیا ہوگا بنگلہ دیش میں اب آنے والے دنوں میں۔ جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات ذرا بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کمپیریٹیولی بھارت۔ اچھا،